سيدنا محمد عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے ایمانی بھائیو، بہت مختصر سے وقت میں چند باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنی توفیق سے ایسی باتیں کہلوا دے جو ہم سب کے لیے نافع ہوں اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے اور زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنے. آج کا یہ پروگرام بچوں کی محنتوں کو دیکھنے کے لیے اور ادارے کی جو ذمہ داریاں جو ادارہ نبھا رہا ہے اس علاقے کے اندر تعلیمی طور پر، اس کا ایک مظاہرہ ہے جس میں اہل علاقہ کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ چند تھوڑے سے دیوانے درسگاہوں کے اندر بیٹھ کر ٹوٹی پھوٹی رحلے لے کر اور بوسیدہ سی چٹائیوں پر بیٹھنے والے، یہ بوریا نشین کم کے اندر گزارا کرنے والے، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر اپنی زندگیوں کو اپنے نبی کے دین اور اپنے نبی کی شریعت اور اپنے رب کے پیغام کو زندہ رکھنے کے لیے کن قربانیوں سے گزر جاتے ہیں اور امت کے لیے کیا کارنامے انجام دیتے ہیں. اللہ پاک اپنی کتاب کی حفاظت، اللہ پاک اپنے دین کی حفاظت، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی حفاظت ایسے دیوانوں سے کرتے ہیں جنہیں دنیا سمجھتی ہے کہ نعوذ باللہ یہ پاگل ہیں، نعوذ باللہ یہ دیوانے ہیں، انہیں زمانے کے حالات میں جینا نہیں آتا، انہیں زمانے کے ساتھ چلنا نہیں آتا، انہیں زمانے کی رفتار کا علم نہیں ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر محسن انسانیت کے یہ وارث اپنے نبی کے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے نبی کی سنت و شریعت کی حفاظت کے لیے، اپنے رب کی کتاب کی حفاظت کے لیے اس کائنات کے اوپر ایک احسان ہوتے ہیں. اسی بات کو بس سمجھنا ہے. اگر یہ بات سمجھ آ جائے، چاہے وہ 10 کو سمجھ آئے یا 15 کو سمجھ میں آئے، 20 کو سمجھ میں آئے، اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو ہمارے لیے یہاں بیٹھنا ہمارا فائدہ مند ہو سکتا ہے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہر انسان کو ایک کام دیا ہے، ہر انسان کو ایک مقصد دیا ہے. ایک مقصد ہے، ایک کام ہے. مقصد تو ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے والا بن جائے، اور کام کیا ہے؟ وہ اس زندگی کو گزارنے میں کوئی نہ کوئی کام انسان کے سپرد کیا جاتا ہے، وہ اس کی فطرت میں ڈالا جاتا ہے. اس فطرت پر چلتے ہوئے انسان اپنی زندگی میں اس کام کو کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کا ذریعہ معاش بن جاتا ہے، کمانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. لیکن اچھا، وہ کام مختلف ہوتے ہیں. کسی کا کام ہے اینٹوں کا کام کرتا ہے، گارے کا کام کرتا ہے، پتھر کا کام کرتا ہے، روڈ بنانے کا کام کرتا ہے، دکان پر کسی کے یہاں ملازمت کرتا ہے،
یا اپنی دکان کا کام کرتا ہے، کوئی کسی کے یہاں نوکری کرتا ہے، کوئی اپنا کاروبار کرتا ہے، لیکن وہ کام کرتا ہے، ذریعہ معاش ہے، زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ان خوش قسمت لوگوں میں پیدا فرمایا، ان خوش قسمت اس خوش قسمت شعبے کے اندر رکھا جن کی زندگی کا کام بھی وہی ہے، جن کی زندگی کا مقصد بھی وہی ہے، زندگی کا کام بھی وہی ہے، زندگی کا مقصد بھی وہی ہے۔ جو کام ہے وہ بھی رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، جو مقصد ہے، کام اور مقصد الگ الگ نہیں، کام اور مقصد الگ الگ نہیں۔ صبح سے لے کر شام تک زندگی کا مقصد ہے رب کو راضی کرنا، تو رب کو راضی کرنے کے لیے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، بچوں کے سامنے قرآن پڑھتا ہے۔ زندگی کا مقصد ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کے اظہار کے ساتھ، آپ کی سنت کے اتباع کے ساتھ زندگی گزارنا، تو زندگی بھر اپنی اولاد کو، آئندہ آنے والی نسلوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسین کردار کا تعارف کرواتا ہے، قرآن کا تعارف کرواتا ہے، حدیث کا تعارف کرواتا ہے۔ تو اس کا کام بھی وہی ہے جو زندگی کا مقصد ہے، اور جو زندگی کا مقصد ہے وہی اس کا کام بن جاتا ہے۔ اسی لیے یہ ان خوش قسمت انسانوں میں سے ہے جس کو اللہ پاک اپنی کتاب کے لیے، اپنے نبی کے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے نبی کے کردار کی حفاظت کے لیے قبول کرتا ہے۔ دنیا میں الگ الگ معیار ہیں، اپنے اپنے معیار ہیں۔ یہاں چونکہ بچے بھی بیٹھے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ وہ باتیں ہوں جو بڑوں کو بھی سمجھ میں آئیں اور بچوں کو بھی سمجھ میں آئیں۔ تو عزیز طلبہ اور مہمانان کرام، اس بات کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دین دیا ہے، دین کی سمجھ دی ہے، دین کا علم دیا ہے، یا دین کے علم میں اس کو لگا کے رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں، اس کے علاقے میں، اس کے آس پاس کے لوگوں میں اگرچہ دنیا والوں کے نزدیک اس سے بہترین بچے ہو سکتے ہیں، دنیا والوں کے نزدیک اس سے بہترین لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس سے بہتر کوئی نہیں۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیرکم، دنیا کہتی ہے جس کے پاس فلانی ڈگری، تو بڑا آدمی بن گیا ہے، کیوں؟ بڑی ڈگری کر کے آیا ہے۔ وہ بڑا آدمی بن گیا ہے، کیوں؟ اس کے پاس بڑا کاروبار ہے۔ وہ بڑا آدمی بن گیا، کیوں؟ اس کے آس پاس چہرے چپاٹے بہت رہتے ہیں، اس لیے وہ بڑا آدمی ہے، اس لیے وہ بڑا آدمی ہے، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، ہرگز نہیں، وہ بڑا نہیں ہے، وہ بڑا نہیں ہے، وہ عزت دار نہیں ہے، وہ عظمت والا نہیں ہے، وہ حیثیت والا نہیں ہے۔ حیثیت تو اس کی جس کی حیثیت کو اللہ تسلیم کرے، عظمت تو اس کی جس کی عظمت کو اللہ تسلیم کرے، اور اللہ کی ذات بڑی، اللہ کی بات بڑی، اللہ کا دین بڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بڑی۔ لہذا وہ انسان جو اللہ کے دین کے ساتھ لگا، جو اللہ کے نبی کی شریعت کے ساتھ لگا، بلکہ جو اللہ کے قرآن کو پڑھنے میں لگایا، جس نے اپنے آپ کو پڑھانے میں لگایا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے۔ دنیا اس کی قیمت نہیں لگا سکتی۔ اگر کوئی اس کی قیمت لگائے گا وہ اپنی قیمت کھو بیٹھے گا، اگر دنیا اس کی قیمت لگانے لگے گی تو دنیا اس کی قیمت نہیں لگا سکتی۔ یہ وہ موتی ہیں، یہ وہ گوہر ہیں کہ اس کائنات کے بازار میں ان کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ خیرکم، سب سے بہترین وہ ہے من تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھتا ہے، وعلمہ، اور سیکھنے کے بعد پھر اس کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے درمیان بیٹھ کر، چھوٹے چھوٹے بچوں کے درمیان بیٹھ کر اپنے دنیاوی معاملات کو اور اپنی زندگی کے رہن سہن کو اپنے رب کے سپرد کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، وہ عیش و نشاط زندگی سب چھوڑ دیا جو ہو سو ہو۔ جب دنیا محروم آرام کرتی ہے، جب مخملی بستروں پر لوگ مزے کی نیند سوتے ہیں، جب دنیا اپنے چمکتے کاروبار کو دیکھ کر، اور جب دنیا اپنے آس پاس اپنے ملازمین کو دیکھ کر، اپنے نوکروں کو دیکھ کر دل میں خوش ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے مجھے لوگ سلوٹ کر رہے ہیں، مجھے لوگ بڑا سمجھتے ہیں، اس وقت یہ کہتا ہے تیرے عشق میں کوہ غم، یہ غم کا پہاڑ میں نے اپنے سر لیا، میں مصیبتیں سہوں گا، میں کم پر گزارا کروں گا، میں آرام
اپنے آرام کو قربان کر دوں گا، اپنے بدن کو تھکا دوں گا، لیکن اپنی نسل کو قرآن سے محروم نہیں ہونے دوں گا، اپنی آئندہ آنے والی نسل کو سنت سے محروم نہیں آنے دوں گا۔ میں اس داڑھی کی حفاظت کروں گا، میں اس پگڑی کی حفاظت کروں گا، میں ان کپڑوں کی حفاظت کروں گا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی حفاظت کروں گا، میں مسواک تک کی حفاظت کروں گا، میں کنگھی کرنے تک کی حفاظت کروں گا، میں خوشبو لگانے تک کی حفاظت کروں گا۔ دنیا کلچر لے کے آئے گی، دنیا تہذیب لے کے آئے گی، اور دنیا کہے گی وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، آؤ تم نرم پڑ جاؤ، تم نبی کی سنت کو چھوڑ دو، تمہیں خوبصورت کلچر دیں گے، تمہیں پینٹیں دیں گے، تمہیں فلانی ٹوپیاں دیں گے، تمہیں فلانے لباس دیں گے، تمہیں فلانی نوکریاں دیں گے، تمہیں بات کرنے کے سٹائل بتائیں گے، تمہیں زندگی گزارنے کے سلیقے بتائیں گے۔ اس وقت یہ دیوانے کھڑے ہوں گے جو قرآن کو ہاتھوں میں لیں گے اور پھر یہ اعلان کریں گے ہم اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر مارتے ہیں جو ہمارے نبی کی سنت سے ٹکرائے گا، جو ہمارے نبی کی سنت کے مقابلے میں کلچر کو تہذیب کو لے کے آئے گا۔ نبی کی امت کی بچیاں اس کو نبی کی امت کی بچیاں اس بے پردگی کو، اس فحاشیت کو، عریانیت کو کبھی قبول نہیں کرے گی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنے والے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی شکلوں سے، اپنے کردار سے، اپنے لباس سے، اپنی زبانوں سے، اپنی آوازوں سے، اپنی صلاحیتوں سے اس بات کو ثابت کریں گے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کی حفاظت، اس قرآن کے اندر جو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کو سمو دیا گیا، پرو دیا گیا، یہ بچے اس قرآن کی بھی حفاظت کریں گے اور اس قرآن کی کردار کی بھی حفاظت کریں گے، اس کے کردار کی بھی حفاظت کریں گے۔ وہ کردار جو اس قرآن کی آیتوں کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ کردار جو اس قرآن کی آیتوں کے اندر اللہ نے پرو دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین خوبصورت تصویر کو اللہ نے اس کتاب کی آیتوں کے اندر پرو دیا ہے۔ اور وہ تصویر نظر کب آئے گی؟ جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے آئندہ آنے والی نسلوں کے جب ایمان رخصت ہو رہے ہوں گے، جب قرآن رخصت ہو رہا ہوگا ان کے سینوں سے، تب یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ قیمتی موتی نکل کر سامنے آئیں گے اور دنیا کے سامنے اعلان کریں گے تم کیا سمجھتے ہو قرآن مٹ جائے گا، تم کیا سمجھتے ہو سنت مٹ جائے گی، تم کیا سمجھتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مٹ جائے گی؟ ہرگز نہیں، یہ زندہ ہیں، یہ زندہ رہیں گے، اور یہ طریقہ اور یہ سنت اور یہ دین ہمیشہ زندہ رہے گا، یہاں تک کہ قرآن کا ہر حرف کیسے پڑھا جائے گا، قرآن کو کیسے سمجھا جائے گا، قرآن کو کیسے سمجھایا جائے گا، سب کچھ محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ قرآن کا کوئی الف بھی نہیں بدل سکے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس چھوٹے سے مدرسے نے ایسے بچے تیار کیے ہیں جو ایک ایک الف کی حفاظت کریں گے، جو ایک ایک لام کی حفاظت کریں گے، جو ایک ایک میم کی حفاظت کریں گے، وہ اس قرآن کو کبھی بدلنے نہیں دیں گے۔ آپ یہ نہ سوچا کریں چھوٹا سا مدرسہ ہے، چھوٹا سا مکتب ہے، 4 بچے مولوی صاحب کے پاس پڑھتے ہیں، مولوی صاحب کو بھی کچھ زیادہ نہیں آتا، مولوی صاحب کی بھی صلاحیت زیادہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ اللہ کے دین کی سرحد کے محافظ ہیں، ان کو اہمیت دیجئے، ان کو عزت دیجئے، ان کا اکرام کیجئے، اور یہ نہ سمجھیں یہ کائنات کے اوپر بوجھ ہیں، یہ نہ سمجھیں یہ کائنات کے اوپر، معاشرے کے اوپر بوجھ ہیں، یہ معاشرے کے ساتھ چلنے کے لائق نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ کے یہاں جو ان کی عزت ہے وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک اس قرآن کی جو شان ہے، جس ذات کے اوپر یہ قرآن اترا اس ذات کی جو شان ہے، اب اس کائنات کے اندر جو اس قرآن کے ساتھ جڑے گا، جو اس نبی کی سنت کے ساتھ جڑے گا، اللہ اس کی شان کو بلند کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو عزت دیتا ہے، کچھ لوگوں کو عزت دیتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور کچھ لوگوں کو اسی کتاب کے ذریعے ذلیل کر دیتا ہے۔ اور یہ منظر ہم روزانہ دیکھتے ہیں، تراویح کی نماز کا وقت ہوتا ہے، مسجد کے اندر امام صاحب ہیں جن کو تراویح پڑھانی ہے،
اللہ نے ان کے سینے کو قرآن کے لیے منتخب کیا. بظاہر وہ کسی ایسے خاندان کے نہیں جس کو سلام کیا جائے، جس کی بات کو مانا جائے، جس کی سفارش کو قبول کیا جائے اور جس کو کسی بڑی مجلس کے اندر نشست دی جائے. وہ ایسے گھرانے کا نہیں ہے، وہ کمزور گھرانے کا، وہ غریب کا بچہ ہے یا وہ یتیم ہے. لیکن کسی دنیا دار کی، کسی بڑے کی جس کو دنیا بڑا سمجھتی ہے، جو دین سے دور ہے وہ اللہ کی نظر میں بڑا نہیں ہے، جو قرآن سے دور ہے وہ اللہ کی نظر میں بڑا نہیں ہے. لیکن جسے دنیا بڑا سمجھتی ہے، آج اس کی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھے اور اس حافظ کو پیچھے رکھے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو آگے بڑھا دیا. جس کو اللہ نے آگے بڑھا دیا، دنیا اس کو پیچھے نہیں کر سکتی. تو بچوں یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، اللہ نے آپ کا سینہ، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا. ہم سے اچھے بچے اور بھی ہو سکتے تھے. اور جو ماں باپ یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کی اولادیں ہیں، لیکن ان کے سینے وہ اس لائق نہیں تھے کہ اللہ کی کتاب اس میں سما سکتی. آپ کے بچوں کے سینے اللہ نے منتخب کیے، اور بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے صحابہ کے سینے کو منتخب کیا گیا اور پھر اعلان کیا گیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. صحابہ وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے چنا تقوی کے لیے. اسی طریقے سے اللہ ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک سینے چنتا رہے گا، زبانیں چنتا رہے گا، دماغ چنتا رہے گا. چن چن کے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کرے گا، چن کے سینوں کے اندر تفسیر کو محفوظ کرے گا، چن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو انسانوں کی زندگی میں محفوظ کرے گا. اللہ چنے گا. تو یاد رکھیں، اللہ نے آپ کی اولاد کو چنا ہے، اللہ نے ہمیں چنا ہے. اور چنا بھی کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ کسی کو کیا کام ملا؟ چلو تمہارا کام ہے تم بلڈنگیں بناؤ، چلو تمہارا کام ہے تم مزدوریاں کرو، چلو تمہارا کام ہے تم کسی کی ڈانٹ کھاؤ، کسی کے ملازم بنو، کسی کے نوکر بنو. لیکن ہماری اور آپ کی قسمت میں کیا کام آیا؟ چلو صبح اٹھو، اپنے رب کے سامنے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، اس کے بعد اپنے استاد کے سامنے بیٹھ جاؤ اور پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ساری کائنات اس سورت کے اندر سمیٹ لی گئی اور ساری کائنات اس سینے کے اندر سمیٹ لی گئی. یہ عزت ہے، یہ مقام ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتا. یہ اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے منتخب کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے. دنیا نہیں اس بات کو سمجھتی کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس دین کی، اس علم کی اہمیت کیا ہے. اور سمجھتی اس لیے رہی ہے کہ ہمارے آس پاس ایسا ماحول بنایا جاتا ہے تاکہ بچوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے، تاکہ بچوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ قرآن پڑھنے والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو غریب یتیم مسکین ہوتے ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو ان کو لوگ مدرسے میں بھیج دیتے ہیں. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو نوکریاں ملتی ہیں، ان کو بڑی بڑی ڈگریاں ملتی ہیں، ان کو کرسیاں ملتی ہیں. یہ بات ہمارے دماغ میں بٹھائی جاتی ہے. میں بہت مختصر سے وقت میں اپنی بات کو سمیٹوں گا. تو یہ بات ہمارے دماغ میں بٹھائی جاتی ہے، لیکن ہمیں اس بات کو ذہن سے نکال دینا چاہیے. ہمیں اس بات کو ذہن سے نکال دینا چاہیے. ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنی قسمت پر ناز ہونا چاہیے. اور یاد رکھو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب یہ قرآن کی صورت میں تحفہ ملا، دین کی صورت میں تحفہ ملا، صحابہ کرام خود فرماتے ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی. کسی کو اس کا باپ کہتا تھا تجھے اونٹ چلانے نہیں آتے تو کیا کرے گا. کوئی گھر کے اندر بوجھ بنا ہوا تھا، کوئی زمانے کے اندر بوجھ بنا ہوا تھا، کوئی کیسی زندگی گزار رہا تھا، کوئی کیسی زندگی گزار رہا تھا. لیکن جب اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا، جب اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں شریعت سے نوازا، پھر صحابہ نے کیسے اس کو حاصل کیا، پھر صحابہ اس کی طرف کیسے لپکے. صحابہ نے دو نے اپنی جوڑیاں بنائی. ایک آدمی مارکیٹ میں کام
کام کرتا تھا، دوسرا جا کے دین سیکھتا تھا، دوسرے دن دوسرا جاتا تھا، وہ جا کے دین سیکھتا تھا اور پھر آ کے دوسرے کو بتاتا تھا اور کہتا تھا میرا وقت کل ضائع ہوا، میں نے یہاں پر کام کیا، تو بتا کہ تو نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیا سیکھا۔ اس سے سیکھتا تھا، پھر دوسرا جاتا تھا، وہ اپنے دوست کو سکھاتا تھا، اپنے ساتھی کو سکھاتا تھا۔ اس طریقے سے میرے اور آپ کے اور محسنوں نے، صحابہ کرام نے ہم تک اس قرآن کو پہنچایا، حرف کو پہنچایا، اس کے مطلب کو پہنچایا، اس کی تفسیر کو پہنچایا، اس کی حدیث کو پہنچایا۔ انہوں نے کچھ بھی ہم سے پیچھے نہیں چھوڑا۔ اگر ہم اس کی قدر نہ کریں تو پھر کون قدر کرے گا؟ اتنا ہی نہیں، کچھ دیوانے صحابہ کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں ہی اس پر قربان کر دی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کچھ لوگ مارکیٹ میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی کریں، لیکن ہمارا دل تو یہ چاہتا ہے ہم اپنے نبی کے در پر بیٹھے رہیں، وہیں بیٹھے رہیں، بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، کپڑا پہننے کے لیے پورا نہ ملے، ہمیں اس بات کا کوئی غم نہیں ہے۔ لیکن 1450 سال کے بعد، 1500 سال کے بعد، 2000 سال کے بعد جب ادھم پور کے کسی گاؤں کے اندر، کسی دیہات کے اندر کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں ملے گا، حدیث سمجھانے والا نہیں ملے گا، جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا، دعا کرنے والا نہیں ملے گا، تو دنیا ہمیں کہے گی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ہم تک دین نہیں پہنچایا، ہم تک کوئی دعا کرنے والا نہیں پہنچایا، کوئی قرآن کا قاری نہیں پہنچایا، کوئی تفسیر کا مفسر نہیں پہنچایا، کوئی حدیث کا محدث نہیں پہنچایا۔ لہذا ہم چھوٹی سی جماعت دیوانوں کی ہم یہاں بیٹھیں گے، اپنے نبی کے ساتھ رہیں گے، بھوکے پیاسے، اور جس حالت میں اللہ رکھے گا اسی حالت میں رہیں گے، لیکن اپنے نبی کے دین کے اندر کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ وہ کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے وہ ساتھی جو صفہ کے چبوترے پر یوں بے سر و سامانی کے عالم میں پڑ گئے، لیکن انہوں نے اپنے نبی کے دین کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ رکھا۔ ہم اپنے مدرسوں میں پڑھنے لگے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کو پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ اور پھر کیسی حالت تھی؟ یاد رکھیں، جو جماعت ان اصحاب صفہ کی نسبت پر دین سیکھنے کے لیے اکٹھی ہوگی، وہ کبھی یہ تصور نہ کرے کہ لوگ آپ کو سلوٹ کریں گے، وہ کبھی یہ تصور نہ کرے کہ بڑی بڑی گاڑیاں آپ کو ملیں گی، وہ کبھی یہ تصور نہ کرے کہ بڑے بڑے محل آپ کو ملیں گے۔ ہمارے کھاتے میں، ہماری قسمت میں وہ چیزیں اللہ نے نہیں لکھی، اور یہی ہماری خوش قسمتی کی بات ہے، یہی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ورنہ کچھ لوگ کل قیامت کے دن آئیں گے، ان کے پاس سب کچھ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، تم دنیا کی ساری نعمتیں حاصل کر چکے، اب تمہارے لیے یہاں پر کچھ نہیں رکھا۔ لیکن کچھ قسمت ایسے بھی آئیں گے جنہوں نے مشقتیں اٹھائی، اس دین کے لیے پریشانیاں اٹھائی، لیکن اللہ انہیں ہر طرح کی نعمت سے نوازے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وہ اصحاب صفہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ دیوانے ساتھی جو وہاں پر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت میں اور اپنے دین کی حفاظت کے مقصد سے وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ کس حال میں بیٹھے؟ کس حال میں بیٹھے؟ آج کا مدینہ تو بڑا ہو گیا، آج کا مدینہ بڑا ہو گیا، جو آج مسجد نبوی ہے سارا مدینہ اسی کے اندر تھا، اور مسجد نبوی تو چھوٹی سی مسجد تھی، چھوٹی سی مسجد تھی، تو اس میں یہ صحابہ جیسے آج آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے میں پڑھتے ہوئے ملتے ہیں، بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں، آج تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے انعامات ہیں، بلڈنگیں بن جاتی ہیں، کمرے بن جاتے ہیں، اور کھانے پینے کے لیے بھی کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن وہ زمانہ تو الگ تھا۔ اس میں استاد تھے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں شاگرد تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابہ شاگرد تھے، اور میرے اور آپ کے آقا استاد تھے۔ جو حال شاگردوں کا تھا، اس سے آگے اس سے زیادہ مشقت والا حال ان کے استاد محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ کوئی فرق نہیں نظر آتا تھا،
بلکہ کئی مرتبہ اکثر مرتبہ آپ زیادہ مشقت میں ہوتے تھے. لیکن یہ لوگ کیسے رہتے تھے؟ ایک رسی لٹکا دی گئی تھی. بات سمجھ آ رہی؟ ایک رسی لٹکا دی گئی تھی. ایسا تو نہیں تھا کہ بھئی مدینہ کے اس صفہ کے مدرسے میں لنگر چلتا ہو، بڑے بڑے پتیلے پکتے ہو کھانے کے. ایک رسی لٹکا دی گئی. اس رسی کے اوپر اگر کسی کو گھر میں کچھ بچ جاتا یا کچھ ہوتا یا کچھ صدقہ کرنا چاہتا تو وہ اس رسی کے اوپر لا کے لٹکا دیتا تھا. کوئی کھجوروں کی ڈالی لا کے لگا دیتا، کوئی سوکھی روٹی باندھ کے لا کے لگا دیتا، کوئی گوشت کے سوکھے سے ٹکڑے لا کے لگا دیتا، اور وہاں سے وہ صحابہ لے کے آپس میں تقسیم کر کے کھا لیتے. اس طریقے سے صحابہ نے قرآن سیکھا، اس طریقے سے صحابہ نے حدیث سیکھی اور ہم تک پہنچائی. اور صحابہ تو اس طریقے سے کچھ کھا لیتے تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رسی سے بھی کچھ نہیں کھا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر جو آتا تھا وہ صدقہ ہوتا تھا، اور میرے اور آپ کے آقا کبھی صدقہ نہیں کھایا کرتے. وہ کبھی صدقہ نہیں کھایا کرتے. یہی وجہ ہے کہ کئی مرتبہ ایسا موقع ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی بیتابی سے باہر نکلتے، صحابہ کو دیکھتے، صحابہ بھی بیتاب ہوتے. ایک مرتبہ صحابہ نے اپنے پیٹ کھول کر دکھائے، ایک ایک پتھر باندھا ہوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول کے دکھایا تو بھوک کی بیتابی کی وجہ سے آپ نے 2 پتھر باندھے. میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اب ہمارے نزدیک کہانیاں بن چکی ہیں، یہ افسانے بن چکے ہیں، لیکن یہ کہانیاں نہیں ہیں. ان مشقتوں کے بعد ہم تک دین پہنچا ہے. یہ بات ہم بھی سمجھیں جو مدرسوں کے اندر رہتے ہیں، اور یہ بات آپ بھی سمجھیں جو مدرسوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس کو اہمیت دیں اور یاد رکھیں یہ دنیا مادیت کی دنیا بن چکی ہے، یہ میٹیریل کی دنیا بن چکی ہے. آج دنیا یہ کہتی ہے آپ کے پاس ڈگری ہوگی تو آپ کو نوکری ملے گی، آپ کے پاس نوکری ہوگی تو آپ کو روزی ملے گی. یاد رکھیں قرآن ہمیں یہ نہیں سکھاتا. قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے جس کے پاس دین ہوگا، اگر ساری دنیا اس کے ارد گرد جمع ہو جائے گی تو اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور جس کے پاس دین ہوگا ساری دنیا اس سے منہ موڑ لے گی تب بھی اس کو کوئی فرق نہیں ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر کر دین کے ساتھ زندگی گزارے گا اللہ کبھی اسے کسی کو محتاج نہیں کرے گا. وَيَرْزُقْهُ، اور اس کو رزق دے گا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کر کے اس زندگی کو اختیار کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. میرے بھائیو، علم کیا ہے؟ علم 3 چیزوں کے سیکھنے کا نام ہے. اگر کوئی علم، کوئی تعلیم، کوئی ڈگری یہ 3 چیزیں آپ کو سکھا دے تو یوں سمجھو کہ آپ صحیح راستے پر ہو. اور اگر یہ 3 چیزیں ہمیں نصیب نہ ہو تو پھر ہم جس بھی روڈ موڑ پر کھڑے ہوں، جس بھی ادارے کے اندر پڑے ہوں، وہ ہمارا علم ہے. وہ 3 چیزیں کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 ربوبیت کا علم، یعنی وہ علم جو اللہ کا تعارف کرا دے، جو اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اور اللہ کی عظمت آپ کے دل کے اندر بٹھا دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پر شریعت کا علم، جو علم آپ کو شریعت کے اصول بتائے، جو علم آپ کو حلال اور حرام کا فرق بتائے، جو علم آپ کو دین کی اہمیت بتائے، وہ علم ہے. اگر کوئی علم آپ کو حلال اور حرام کا علم نہیں بتاتا تو وہ علم پھر علم ہے. اور تیسری بات، جو علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اور آپ کی سنت کے بارے میں آپ کو بتائے، وہ علم ہے. اگر کوئی علم آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں نہیں بتاتا تو پھر علم نہیں ہے. وہ کاغذ کا ٹکڑا ضرور ہو سکتا ہے، وہ ذریعہ معاش ضرور ہو سکتا ہے، لیکن وہ علم آپ کو روشنی نہیں دے سکتا. اس لیے میں عرض کروں گا وہ لوگ جن کے بچے عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، شوق سے کالج میں پڑھائیے، شوق سے اسکولوں میں پڑھائیے، شوق سے ان کو عصری تعلیم دیجیے. لیکن یاد رکھیے اگر ان کو علم کی یہ 3 چیزیں حاصل نہیں ہو رہی، ایک تو اللہ کا علم،
دوسرا شریعت کا علم، تیسرا سنت کا علم. اگر یہ تین چیزیں ان کو حاصل نہیں ہو رہی تو پھر آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو کن گودوں میں پال رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کی تربیت کن لوگوں کے ذریعے کروا رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں جن بچوں کو یہ تین چیزیں نصیب نہیں ہوگی، آپ بھول جائیں کہ اس زمانے میں اس کا ایمان محفوظ رہے گا، اس کی حیا محفوظ رہے گی. وہ بے حیا بن جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا. آپ کے گھر کے اندر آپ مرتد کو کھلا رہے ہوں گے اور آپ کو اس کا کوئی علم نہیں ہوگا. میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں اور آیت کا ترجمہ کرتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے عقل والو، تم کم سے کم اس بات پر غور کرو، وہ لوگ جن کو اللہ نے علم دیا، وہ لوگ جن کو اللہ نے قرآن دیا، وہ لوگ جن کو اللہ نے سنت عطا کی، جو سنت پر عمل کرنے والے ہیں، کیا وہ ان جاہلوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کو سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی، جن کو سورت ملانی نہیں آتی، جن کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، جن کو زکوٰۃ کا پتہ نہیں، جن کو صدقے کا پتہ نہیں، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا پتہ نہیں. وہ جن کو اللہ نے علم دیا، قرآن دیا، سنت دی، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور آج تو اس کا الٹا ہو رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو یہ علم حاصل کر رہا ہے وہ مجنون ہے، وہ دیوانہ ہے، اور وہ علم حاصل کر رہا ہے وہ عزت والا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے تو اس کو الٹا کر دیا، ہم تو اس کو برابر ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، ہم تو اس کو برابر ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، جس علاقے کے اندر مدرسہ موجود ہے، جس علاقے کے اندر مکتب موجود ہے، جس علاقے کے اندر آپ کو نماز سکھانے والے موجود ہیں، بچوں کو قرآن سکھانے والے موجود ہیں، اس کا مطلب صاف ہے اللہ ہم پر رحمت کر رہا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے. اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ علماء ختم ہو جائیں، مدارس ختم ہو جائیں، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ اپنی نسلوں کو جوڑ دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو علم دین کے لیے قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بے حیائی اور اعتدال سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.